नाज़रीन, सुनील डेविड कौन है और लंदन में ये क्या कर रहा है? लंदन में पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ एक नया प्रोपेगेंडा शुरू किया जा रहा है। इसमें किस किस को हायर किया जा रहा है और उनको कौन कौन सी इंफॉर्मेशन दी जाएंगी, ये सब कुछ और इसके अलावा एक और बहुत बड़ी कहानी जो हमारी शाहीनों ने पता लगाई है लंदन प्लान के बारे में, ये हम बताएंगे आपको आज के प्रोग्राम में। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद, करोड़ों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पे। तहकीकी मरकज़ के साथ मैं हूँ ज़ाहिद अब्बास नकवी। नाज़रीन, तहकीकी मरकज़ की बुनियाद हमने उस आयत करीमा पे रखी जिसमें अल्लाह सुब्हान व तआला ने फरमाया कि जब भी कोई झूठा फासिक आपके पास कोई ख़बर लेकर आए तो उसकी मुकम्मल तहकीक कर लिया करो। ये ना हो कि कहीं गलत फहमी में आप किसी कौम या ग्रोह को नुकसान पहुंचा बैठो, और आजकल बिल्कुल डिजिटल मीडिया पे ऐसा ही हो रहा है। नाज़रीन, ये तो हम सब लोग जानते हैं कि पाकिस्तान की मुखालिफ जो कुव्वतें हैं वो पाकिस्तान के लिए हमेशा वो इस कोशिश में है कि किसी न किसी तरह से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जाए। लेकिन नाज़रीन, हमारे शाहीनों की नेटवर्किंग, जिस तरह मैंने पहले भी कहा और अब भी बता रहा हूँ, एक बहुत बड़ी कहानी, एक बहुत बड़ा एक ब्रेक करने जा रहे हैं न्यूज़ आज हम, कि कौन कौन मिल रहा है लंदन में और वो किस तरह से प्लान कर रहे हैं आइंदा चंद दिनों में। मैं पहले भी 3 से 4 खबरें हम ऐसी बता चुके हैं जो कि मुस्तकबिल की खबरें थी, और अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारी सारी खबरें सच्ची साबित हुई। लेकिन पाकिस्तान एक बड़े प्रोपेगेंडा से बच गया, और इसके लिए मैं मशकूर हूँ अपने शाहीनों का जो हमा वक्त हर जगह हर लम्हा तैयार हैं और हमें खबरें दे रहे हैं। आदिल राजा, इसकी जितनी भी शरारतें हैं और इसकी जो है फास्कियत है, उसके ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं और इसको एक्सपोज करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये किस तरह से काम कर रहा है। अब नाज़रीन, 20 मिनट की ऑडियो, सुनील डेविड जो कि रॉ का एजेंट है, ये लंदन में, ये वहाँ पे यूके में ये मौजूद है और ये नेटवर्किंग कर रहा है पाकिस्तान के ख़िलाफ़। जो बड़ी कुव्वतें हैं, जो पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतें हैं, उनको ये इकट्ठा कर रहा है। अब अल्हम्दुलिल्लाह, चूँकि मैंने पहले भी कहा, हमारे शाहीनों के पास वो 20 मिनट की पूरी ऑडियो, जिसमें आदिल राजा और सुनील डेविड के दरमियान जो गुफ्तगू हुई है, उसमें इसने क्या कहा है, इसको किस तरह से इंफॉर्मेशन दी जाएगी और ये किस तरह से ट्विटर पे हलचल मचाएगा, फिर उसके बाद ये डिजिटल मीडिया पे वीलॉग्स करेगा और इसको किस किस तरह से मजीद इंफॉर्मेशन दी जाएगी, ये सारी की सारी हमारे शाहीनों ने पकड़ ली है और हमारे पास ये मौजूद है। नाज़रीन, एक और बड़ी मुलाकात, हमारे शाहीनों ने ये पता लगाया कि लंदन में यूके में एक और बड़ी मुलाकात हुई है, और वो हुई है इल्ताफ़ हुसैन और आदिल राजा के दरमियान। नाज़रीन, इल्ताफ़ हुसैन को आप सब लोग जानते हैं। आपको पता है कि जब से कराची से और पाकिस्तान से उसके भत्ते का, बोरीबंद लाशों का कारोबार ख़त्म हुआ है, तब से उसको सख्त गुस्सा है पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस पर, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, जब आपसे कोई रोटी छीन ले तो फिर ऐसा ही होता है। और दूसरी जानिब एक और नीम पागल शख्स जिसका नाम है फासिक राजा आदिल राजा, वो भी एक मुनज़्ज़म कैंपेन पे है। जी हाँ नाज़रीन, हमने पिछली मरतबा भी बताया था कि हमारे शाहीनों ने उसकी वालिदा से भी इंफॉर्मेशन ली, फिर उसकी बीवी की जब मुलाकात हुई वो भी हमने आप तक पहुंचाई, और आज एक और बड़ी ये इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं। हमारे शाहीनों ने ये खबर ली है और ये पता लगाया है कि मेजर आदिल राजा और इल्ताफ़ हुसैन, ये दोनों की मीटिंग करवाई है रॉ ने वहीं लंदन में, और ये उनको तसल्ली दिलवाई है और उनको श्योरिटी दिलवाई है कि हम आपको ना सिर्फ इनकी फंडिंग भी करेंगे, पैसे भी देंगे और मुस्तकबिल में इनकी सपोर्ट, इनकी फेवर की जाएगी। क्योंकि पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं और पाकिस्तान का जो महकमा खारजा है, इन्होंने मिलकर एक प्रूफ्स इकट्ठा करने शुरू किए हैं आदिल राजा के खिलाफ, और चंद दिनों में आदिल राजा के खिलाफ एक बड़ी, आप ये समझ लें कि कार्रवाई होने जा रही है, और इंशाल्लाह हम लोग उम्मीद करते हैं कि इसमें पाकिस्तान सरखरू होगा और ये अपने मंतकी अंजाम को पहुंचेंगे। लेकिन इस चीज़ का अंदाज़ा आदिल राजा को भी हो चुका है, और यही वजह है कि आप उसके कल के 3 या 4 वीलॉग्स उठा के देखें, उसमें उसकी बॉडी लैंग्वेज इंतहाई कंफ्यूज है, वो परेशान है और अजीब अजीब हरकतें करता है। कभी वो कहता है आवाज़ आ रही है, नहीं आ रही, आवाज़ बंद हो गई है। उसके वीलॉग्स फ्लॉप जा रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता एक्सपोज हो रहा है और लोग उसको जान चुके हैं। अब लोग इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे।
ظاہر سی بات ہے ویورشپ آتی ہے، لیکن ناظرین یہ ساری کی ساری ویورشپ جو ہے یہ پیڈ ہے، کیونکہ اس کو فنڈنگ ہو رہی ہے اور را یہ ایجنسی جو انڈیا کی ہے وہ اس کے اوپر پیسے لگا رہا ہے، جس کی وجہ سے ویورشپ تو ظاہر سی بات ہے آنی ہی آنی ہے۔ لیکن پاکستانیوں کو ہمارے شاہینوں نے کیونکہ اس کا اصل چہرہ دکھا دیا ہے، فاسق راجہ کا، جھوٹ بولتا ہے، یہ بات بات پہ اپنی مرضی سے کہانی گھڑ لیتا ہے۔ اور ناظرین اگر آپ اس کا کل کا ویلوگ دیکھیں تو آپ کو اس کے اندر کا غصہ نظر آئے گا، حالانکہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں یہ بندہ ریٹائرڈ میجر ہے، آرمی میں اپنی پوری سروسز گزار چکا ہے، اگر اس کو آرمی سے کوئی شکوہ یا شکایت تھی تو یہ اپنی سروس چھوڑ جاتا بیچ میں، لیکن اس نے اپنا پورا ٹائم کیا، پورا ٹائم کرنے کے بعد جب یہ وہاں سے بھاگا ہے اور بھاگنے کے بعد لندن میں جا کے یہ جو پاکستان اینٹی پاکستان جو قوتیں ہیں ان کے ہتھے چڑھ گیا، اور پھر اس کے بعد یہ کس طرح سے پلان کرا، یہ ہم آپ کو ساری خبریں دے رہے ہیں، اور ہمارے شاہین اس کے گھر کے باہر تک موجود ہیں، اور آپ کو لمحہ بلمحہ جب یہ پکڑا جائے گا تب بھی ہم سب سے پہلے انشاءاللہ یہ یہیں سے تحقیقی مرکز سے یہ خبر سب سے پہلے بریک ہوگی، اور ہم آپ کو بتائیں گے یہ کس طرح سے یہ کب اس کے خلاف کارروائی ہونے والی ہے، یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ لیکن بڑی خبر یہ ہے، ہمارے شاہینوں نے یہ خبر دی ہے کہ میجر عادل راجہ اور الطاف حسین یہ دونوں چونکہ سیم مائنڈ ہے، ایک ہی طرح کی سوچ رکھتے ہیں، اینٹی پاکستان پاکستان آرمی کے خلاف ہیں، تو را ان کو استعمال کر رہا ہے۔ ان کو کہاں کہاں سے فنڈنگ ہو رہی ہے یہ بھی ہم آپ کو ثبوت دے سکتے ہیں، جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ سنیل ڈیوڈ کے ساتھ اس کی جو ٹیلی فونک کنورسیشن ہے 20 منٹ کی وہ بھی ہم نے حاصل کر لی ہے، اور اس کے علاوہ آنے والے چند دنوں میں یہ کیا کیا کرنے جا رہا ہے، کس طرح سے ٹویٹر، انسٹاگرام، فیس بک، یوٹیوب کے اوپر یہ کس طرح سے یہ مواد کون کون سا لے کے آئے گا، ہم آپ کو پہلے بھی اس سے پہلے خبر بریک کر دیتے ہیں کہ یہ کیا کرے گا۔ اب اس نے کھپ ڈالنی ہے جس طرح یہ پہلے ڈال رہا ہے، لیکن ہوا یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کے جو سپورٹرز تھے ان کو اس کی اصلیت کا کہیں نہ کہیں سے اندازہ ہونا ہمارے تحقیقی مرکز کی وجہ سے شروع ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے اب اس کی پاکستان میں فین فالوئنگ کم ہوتی جا رہی ہے۔ اب یہ کیا کر رہے ہیں، اب یہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں یہ، اور اس کے علاوہ ایک اور بڑی خبر جو ہمارے شاہینوں نے وہاں سے پتہ لگایا ہے کہ یہ الطاف حسین اور عادل راجہ یہ آئندہ چند دنوں میں کچھ اور لوگوں کو بھی جو پاکستان سے مفرور ہیں، بھاگے ہوئے ہیں، جو کہ یہاں کی پاکستان کی ایجنسیوں کو مطلوب ہیں، جو پاکستان کے دشمن ہیں، ان کو بھی یہ وہاں پہ اکٹھا کریں گے اور ایک منظم طاقت کے ساتھ پاکستان کے اوپر ڈیجیٹل میڈیا پہ حملہ کیا جائے گا۔ جی ہاں ناظرین، جس طرح ہم پہلے بھی سن چکے ہیں کہ یہ 5th جنریشن وار ہے، اور یہ وار ساری کی ساری میڈیا پہ لڑی جا رہی ہے، اور اس میں لیکن ایک خبر یہ بھی ہے کہ ہماری ایجنسیوں نے، ISPR نے، اس کے بعد ISI نے، اور پھر ہمارے محکمہ خارجہ نے مل کر ایک پلان ترتیب دے لیا ہے۔ یہ پلان کیا ہے، یہ کب ایگزیکیوٹ ہوگا، یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن یہ ابھی قبل از وقت ہو جائے گا۔ تو ناظرین مختصراً یہ کہ عادل راجہ اور الطاف حسین لندن میں اکٹھے ہوئے ہیں، اور را ان کو سپورٹ کر رہا ہے، فنڈنگ کر رہا ہے، اور آنے والے دنوں میں یہ آپ کو مزید ایکٹیو نظر آئیں گے، اور ان کے ساتھ کم از کم 5 سے 6 لوگ مزید بھی آپ کو کھڑے ہوئے دکھائی دیں گے۔ یہ کوشش کر رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں، یہ اپنی نیٹ ورکنگ قائم کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عادل راجہ ہر روز ایک نئے بندے کو ساتھ لے کے اس کا انٹرویو کر رہا ہے، اس کو اپنے پروگرام میں شامل کرتا ہے، یہ کوشش کر رہا ہے ان لوگوں کی مائنڈ میکنگ کرنے کی، ان کو لالچ دے رہا ہے پیسوں کا، کس طرح سے یہ ان کو بتا رہا ہے کہ ہمیں اتنے پیسے آئیں گے راہ سے، ہم اس طرح سے اس کو ڈیوائیڈ کریں گے، اور پھر لندن میں بیٹھ کے ہم پاکستان آرمی کے خلاف ہرزہ سرائی کریں گے۔ ناظرین اب یہ تو چیز کھل کے سامنے آ گئی نا کہ یہ ایک پارٹی ہے اور یہ پاکستان آرمی کے اگینسٹ کام کر رہا ہے مخصوص ایجنڈے پر۔ وہ مخصوص ایجنڈا کیا ہے، وہ ہے پاکستان کی آرمڈ فورسز کو کمزور کرنا اور پاکستان کی آرمی کے خلاف بڑی سازش کرنا، جس سے خدا نخواستہ جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ کیا کر رہا ہے، یہ فوجی چھوٹے جو فوجی افسران ہیں ان کو ورغلانے کی کوشش کر رہا ہے کہ ان کے حقوق سلب ہو گئے ہیں اور ان کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، پھر میجر جنرل لیول کے لوگوں کے خلاف ان کو بغیر کسی ثبوت کے، میں نے پہلے بھی کہا کہ فیصل نصیر ہو یا اور بھی جتنے میجر جنرلز ہیں سب کے خلاف یہ بالکل جھوٹا پروپیگنڈا کر رہا ہے، اور اب یہ سیدھا سیدھا آ گیا عاصم منیر کے اوپر، اس کی ذاتیات کے اوپر اٹیک کر رہا ہے۔ اور ناظرین آنے والے دنوں میں یہ جو پورے کا پورا گروہ ہے اس میں کون کون شامل ہے، یہ کہاں کہاں سے فنڈنگ لے رہی ہیں، کون کون سا را کا ایجنٹ ان کے ساتھ انوالو ہے، یہ سب کچھ اور بھی بہت کچھ ہم ایکسپوز کرنے جا رہے ہیں۔ تو آپ تحقیقی مرکز کو لازمی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ یہ آپ کو بتائے گا کہ دنیا میں کون کون سا بندہ فاسق ہے اور جھوٹی خبریں پھیلا رہا ہے۔ کیونکہ ہم نے پروگرام کے شروع میں بھی کہا اور اب بھی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم ہے کہ جب بھی کوئی آپ کے پاس فاسق جھوٹی خبر لے کر آئے
تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، یہ نہ ہو کہ کہیں آپ کسی قوم کو نقصان پہنچا بیٹھو غلط فہمی میں۔ تو ناظرین یہ ہے آج کے پروگرام کو اگر ہم اختصار کریں، میجر عادل راجہ سے سنیل ڈیوڈ جو کہ را کا ایجنٹ ہے اس کی ملاقات ہوئی ہے، پھر اس نے الطاف حسین اور عادل راجہ کو آپس میں ملوایا ہے، اور آنے والے دنوں میں یہ چند 5 سے 6 لوگوں کو مزید اکٹھا کریں گے اور پاکستان کے خلاف ایک منظم ڈیجیٹل میڈیا پہ سازش کا آغاز کیا جا رہا ہے، لیکن ہمارے شاہینوں نے اس سازش کو سٹارٹ ہونے سے پہلے ہی بے نقاب کر دی۔ اپنے میزبان زاہد عباس نقیب کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔